یا حسین 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 اجل اجل. یعنی یہ نہیں کہ خدا انسان کے اندر ہے یا انسان سے باہر ہے، کہ نہ وہ کسی چیز میں ہے نہ کوئی چیز اس میں ہے، بس یہ ہے کہ خدا ہر جگہ ہے. اس کو ذات کو مت سوچنا، اگر ذات کو سوچو گے خود گمراہ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. ذات الہی یعنی کیسا ہے، کس طرح کا ہے، کہ بس اتنا یاد رکھو کہ وہ ہر جگہ ہے. اس کی ذات، قرآن میں کوئی آیت خدا کی ذات کو نہیں سمجھاتی. ذات یعنی اس کی کیفیت، یعنی اس کی خداوند متعال کی ایسنس، اس کا وجود. وہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا. فلسفے کی میں بحثوں میں نہیں جاؤں گا. جب اس نے خود ہی اپنی ذات کے متعلق گفتگو نہیں کی، صرف صفات بتائی ہے. خدا کو پہچاننا ہو تو صفات سے پہچاننا ہو، کوئی اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا. معصوم علیہ السلام نے خود کہا ذات خدا بندی ایک سمندر کی طرح سے ہے، جو بھی اس میں غوطہ لگائے گا غرق ہو جائے گا، باہر نکلنے کا امکان نہیں ہے. تم سمجھ نہیں سکتے، ہم سمجھانا چاہیں بھی تو تمہاری عقل محدود ہے، وہ لامحدود ہے. خداوند متعال کی ذات ایسی ذات ہے حضرات. اب اس کی جس کی ذات ایسی ہو، اس کی ولایت سمجھنا کہ اس کی ولایت کہاں تک ہے. ملکیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے ذاتی اور ایک ہے عددی. یہ فلسفے کی بحثیں ہیں، میں اس کو خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں اور آسان کر کے بنا. حضرات سب کی توجہ ہے میرے ساتھ. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ ویکینڈ سے مسلسل جاگ بھی رہے ہیں، جلوسوں میں جا رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں مجالس کے اندر، اور آپ سے زیادہ میری کیفیت ہے بالکل مختلف ہے. میں آپ لوگوں سے تقریباً زیادہ جا کر رہا ہوں، کم نہیں جا کر رہوں گا، اور میں مسلسل گلے کا بھی استعمال کر رہا ہوں. پچھلے یعنی تقریباً یہ 2 دن میں تقریباً ایک اشرا پڑھ چکا ہوں کل اور آج کے اندر. تو میرے گلے کی کیفیت جو ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن حضرات میں پوری طرح سے پھر بھی کوشش کروں کہ مطالب کو پیش کروں. ایک چیز آپ دیکھیں، ایک ہے ذاتی ملکیت اور ایک ہے عرضی. یعنی مثال کے طور پہ ہر اور ہم بالعرض ہیں. مثال دیتا ہوں اس کی، آپ نے کوئی چیز بچے کو خرید کے دی، اپنے بچے کو لے کے دی، مالک آپ نے، آپ ہی نے خریدی ہے، لیکن وہ بچہ ہمیشہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے کیونکہ آپ نے اسے دے رکھی ہے. وہ بالعرض ہے، آپ حقیقتاً ہیں. یعنی اصلی وارث وہ مجازی مالک ہے. حضرت اب جتنی چیزیں آپ کی ملکیت میں، آپ کا گھر، آپ کا لباس، آپ کی ہر شے، آپ کی کار، یہ عرضی طور پہ ہے، مجازی طور پہ آپ کی ملکیت ہے. حقیقتاً ہر چیز خدا کی ہے. جب حقیقتاً اس کی ہے تو وہ حکم دے سکتا ہے اس چیز کو ایسے خرچ کرو، اسے ایسے استعمال کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ حقیقتاً ہر چیز ہے ہی اس کی. اس کا حق ہے، اس کو حق بنتا ہے. یہ تصرف کا حق اسے ہوا کرتا ہے جس کی حقیقتاً ملکیت ہو. وضاحت کرنی پڑے گی. میں نہیں چاہ رہا کہ میں وضاحت زیادہ کروں اس بات کی. آئندہ دیکھیں، میں مثال کے طور پہ اپنی ابا کسی کو دے دیتا ہوں کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ نے کی. میں آپ فقہی مسئلہ بتاتا چلوں کہ شرعاً یہ ہے، اگر میں کسی کو کوئی ہدیہ دوں، گفٹ دوں، ہبہ کروں تو میں جب چاہوں واپس لے سکتا ہوں. یہ لینا، کوئی چیز ہدیہ کرنے کے بعد لینا مناسب نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. لیکن ملکیت میری تھی، میری ہے، میں نے دے دی کسی کو، میں چاہوں تو واپس لے سکتا ہوں. اللہ توجہ ہے میرے ساتھ. میں دینے کے بعد یہی ہے، خداوند متعال کی بات، ہر چیز اس کے تصرف میں ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کی ولایت میں ہے. اب سمجھ میں آئے کہ ولایت کیا ہے؟ اللہ کے پاس ولایت ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے. اب وہ جس طرح سے چاہے ہم حکم دے سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ چیز میری ہے، اللہ نے کہا نہیں رہا، خدا میں دے دو. اور ایک مرتبہ قرآن کہا تھا کہ تم کبھی بھی نیکی کے درجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو. یہ نہیں کہ جو چیز نہ چاہیے ہو وہ راہ خدا میں دے دو. اب اس لباس کی ضرورت نہیں رہی، کسی کو دے دیا جائے، اس کا ثواب بہت کم ہے. ثواب اس کا ہے کہ جو جس چیز کی ضرورت ہو اور وہ راہ خدا میں دے دی جائے. جو چیز انسان کو عزیز ہو، جس کی انسان کے نزدیک قدر و قیمت ہو، منزلت ہو، جو انسان کو پریشس ہو، وہ دے دی جائے. کہ اس کی ضرورت ہے لیکن کسی اور کی ضرورت مجھ سے زیادہ ہے. حضرت اب خداوند متعال کہتا ہے کہ دیکھو میری ولایت یہ ہے کہ ہر چیز پہ حق تصرف میرا ہے. یہ جان میری امانت ہے،
یہ زندگی میری امانت ہے، یہ جسم میری امانت ہے، میں حساب مانگوں گا۔ ولایت یہ ہے کہ یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ میں نہیں کہ میں ہر وہ چیز جو نقصان دے مجھے نقصان پہنچائے گی، مثال کے طور پہ ہر وہ چیز جو مجھے جسم کو نقصان پہنچائے گی میں اٹھاؤں اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دوں، اللہ یہ کہ اس کے آخر میں نتیجہ خیر ہو۔ میں تفصیلات میں نہیں، فقہی مسائل میں نہیں جا رہا ہوں، ہر وہ چیز کا نتیجہ خیر ہو اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ میرا نہیں ہے، خدا کا ہے، اس کی ولایت میں ہے۔ اس خدا نے فیصلہ کیا کہ میرے بعد ولایت نبی کی ہے، امام کی ہے۔ حق کے تصرف نبی اور امام کے پاس ہے، ان کے پاس پوری طرح سے حق ہے، یہاں تک کہ خود پیغمبر نے سوال کیا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جب قرآن اٹھائے گا سورہ حجرات کے اندر آ جائے گا، سورہ تحریم کے اندر آ جائے گا، نبی کو مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ ولایت حاصل ہے۔ آپ خود چاہیں تو لڑنے کے بعد جان نہیں دے سکتے، اگر کوئی آدمی کسی اور سے لڑے اپنی غلطی کی وجہ سے جھگڑا کر رہا ہے اور قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو یہ مقتول ہے، شہید نہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام کہیں کہ جنگ میں جاؤ اور مارا جائے تو اب شہید ہے، مقتول مردہ ہے، شہید زندہ ہے۔ اتنی ولایت ہے نبی اور امام کو، حضرات جن کا یہ دیکھیں، آپ ایک جملہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جن کا بھی تک آپ پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اشہد ان لا، میں پوری ولایت کو آپ کے سامنے خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں کہ آخری 2 مجالس ہیں، اس کے بعد پھر 2 مجالس عاشورے کے بعد ہوں گے، روزے عاشور تو صرف مصائب ہوں گے، آج اربع کی مجلس ہے، اس لیے مجھے اپنے موضوع کو تکمیل تک پہنچانا ہے، علم میں نے کہا موضوع ہے۔ حضرت جب آپ کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں، شہادت کا تعلق مشاہدے سے ہے، جو چیز انسان دیکھتا ہے اسی کی گواہی دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو چیز دیکھی ہوئی ہوتی ہے نا انسان اسی کی گواہی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ عدالت میں جائیں، کورٹ میں جائیں یہاں اور کہیں یہ جرم، میں گواہی دیتا ہوں یہ آدمی مجرم ہے، آپ سے جج سوال کرے کیا جرم ہوتے دیکھا تھا، اسے جرم کرتے دیکھا تھا، کہ جرم کرتے نہیں دیکھا، گواہی دیتے ہاں یہی مجرم ہے، تو کیا کہے گا جج آپ سے؟ تم اپنے دماغ میں ہو، ہوش و حواس میں ہو۔ شہادت تب دی جاتی ہے جب انسان نے مشاہدہ کیا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب انسان نے مشاہدہ کیا ہو، آئے میں وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں، وٹنس کا تعلق ہی وٹنس سے، جب تک دیکھا نہ ہو تو انسان وٹنس نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو گواہی کس چیز کی؟ نہ میں نے خدا کو دیکھا ہے، نہ خود رسول خدا کو دیکھا ہے، نہ علی مرتضیٰ کو دیکھا ہے، پھر میں کیسے گواہی دے رہا ہوں؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، نہ خدا کو دیکھا، نہ رسول خدا کو دیکھا، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، گواہی دیتا ہوں علی، نہ ان کو دیکھا تو گواہی کیسی؟ توجہ ہے حضرات میرے ساتھ، بات واضح ہو رہی ہے، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ جب آپ کا مشاہدہ ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، تو بھی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا ایک ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے؟ پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، نہیں دیکھا۔ جب رسول سے کسی نے کہا، ایک یہودی نے کہا یا علی اتعبد ربا لم ترى، اے علی کیا آپ ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ کہا لم اعبد ربا لم ارى، میں نے ایک لحظہ بھی ایسے خدا کی عبادت نہیں کی جس کو دیکھا نہ ہو۔ ایک لحظہ اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسے خدا کی عبادت نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو۔ اب عورت کا پریشان ہوا، کہا یا علی دیکھا کیسا ہے؟ کہا کہ لا تشاہدہ الاعین، یہ آنکھیں نہیں اسے دیکھ پاتی، دل کی آنکھیں ایمان سے اسے دیکھتی ہیں۔ اسے ایمان سے دیکھا جاتا ہے، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ حضرات اب خداوند متعال کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان گواہی دیتا ہے کہ ہر چیز یہ جو اس کے آثار دیکھ رہے ہیں ان کا کوئی بنانے والا ہے، وہی تو خدا ہے۔ ہر چیز بتا رہی ہے کہ وہ خدا ہے۔ حضرت ہم نے رسول خدا کو نہیں دیکھا، ان کے معجزات، ان کا زندہ معجزہ قرآن، ہر چیز پوری کائنات میں گواہی دی جاتی ہے۔ میں اب یہاں پہ سوال کروں گا ہمارے ان برادران سے کہ جو کہتے ہیں پیغمبر اسلام معاذ اللہ مردہ ہیں اور ان سے توسل جائز نہیں ہے، ان کو کہہ کے بلانا، کسی مدد کے لیے کہنا، ان سے توسل کرنا، وسیلہ قرار دینا، یہ سب بدعتیں ہیں، حرام ہے، جائز نہیں۔ توجہ نا اللہ کی میرے ساتھ، میں سب سے ایک سوال کروں گا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر صاحب معاذ اللہ مردہ ہے، ان سے کوئی توسل نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اذان سے اشہد ان محمد رسول اللہ نکال دیجیے۔
اگر ممبر مردہ ہے تو یہ کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہ تشہد سے بھی نکال دیجیے، یہ سلام سے السلام علیکہ ایھا النبی، کہتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب بحث کرتے ہیں یا علی کہنا بدعت ہے، میں نے کہا آپ یا علی سے متعلق بحث چھوڑیں یا محمد سے متعلق بتائیں، کہ وہ بدعت ہے معاذ اللہ. میں نے کہا یا اچھا کہنے لگے، میں نے کہا مسئلہ کیا ہے یا محمد مدد کہنے سے مسئلہ کیا کہیں گے؟ نہیں یا کسی مردہ کو نہیں کہہ سکتے، کسی مردہ کو یا نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا یہ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں، اے نبی آپ پر سلام ہو، ایھا یا ایھا الذین آمنوا قرآن کی آیتیں ہیں، اے ایمان والو، یا کہو یا ایھا کہو، دونوں کا مفہوم ایک ہے عربی میں. تو کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام. میں نے کہا اس کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا آپ سے گفتگو کرنے کے بعد ذہن میں شک آنے لگ جاتا ہے. خدا گواہ ہے کوئی جواب نہیں دے پایا اس بات کا. میں نے کہا نماز سے سلام نکال دو، اس کے اندر مت کہو کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام. حضرت اس ایک سوال کا جواب دیجیے کہ آیا رسول خدا کو مخاطب کرنے سے اسلام چلا جاتا ہے یا ایمان حاصل ہوتا؟ آج گواہی کس چیز کی دیتے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ جواب دیجیے نہیں دیکھا نا. کیا رسالت دیکھا؟ رسالت دیکھنے والی چیز ہے، نظر آتی ہے. اگر پیغمبر بھی موجود ہو تو رسول کو دیکھیں گے، رسالت نظر نہیں آتی. رسالت نظریے کا عقیدے کا نام ہے، رسول وجود کا نام ہے. آواز بلند تر صلوات. ایسے نبی کے قائل ہیں، ان کی نبوت کے قائل ہیں، رسالت کے قائل ہیں، جن کے متعلق ہمارا نظریہ ہمارے معصومین میں سے کوئی دنیا سے نہیں جاتا، جیسے ہمارے معصوم نے فرمایا الا یہ کہ ان کو زہر دیا جائے یا تلوار سے شہید کیا جائے، یا دونوں میں سے ایک شہادت ہے. خود پیغمبر اسلام کے لیے بھی یہی شہادت ہے. لیکن یہاں پہ دو جواب دوں گا. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے نہیں پیغمبر اسلام شہید نہیں ہے تبھی موت گئے ہیں دنیا سے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر معاذ اللہ پیغمبر تبھی موت مرے ہیں تو مردہ ہے معاذ اللہ. اب یہ جملہ خود ادا کرنا بھی بعض انسان کو توہین محسوس ہوتا ہے، ایسے جملوں کا سوچنا بھی توہین ہے پیغمبر اسلام. لیکن آئیے ذرا میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں. حضرات جس نبی کی دو افراد جنگ میں جا رہے ہیں، ایک مسلمان کی طرف سے جا رہا ہے، کفار کی طرف سے آ رہا ہے، دونوں لڑتے ہیں، دونوں مر جاتے ہیں، کوئی کسی کے ہاتھوں کو کسی کے ہاتھوں پورا گروہ ہے نا، کچھ ادھر سے مر گئے، ادھر سے آنے والے مردہ ہیں، ادھر سے جانے والے شہید ہیں. کیوں شہید ہیں؟ کیونکہ انہوں نے وحدانیت کی گواہی دی تھی، رسول خدا کی رسالت کی گواہی دی تھی. جس نبی کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد اگر کوئی جنگ میں مارا جائے تو شہید ہے یعنی زندہ ہے. جس کی گواہی دے کے کوئی زندہ ہے تو کیا آیا وہ نبی زندہ نہیں؟ رسالت کی گواہی دے، ہاں میں ابھی تک زندہ. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کی رسالت کی گواہی دیتا تھا. جو ان کی گواہی دیتا ہو وہ زندہ ہے. تو چیزا رسے میرے جناب ختمی مرتبہ کی حیات ہماری حیات جیسی نہیں ہے، بہت بالا تر ہے. حضرت ہم میں سے بہت سے، ہم میں سے خدا نہ خاصا ہم میں سے نہیں جن کا عقیدہ درست ہوگا، لیکن بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو چلتی پھرتی لاشیں ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، لیکن مردہ ہوتے ہیں. اور ہم میں سے جب بہت سے انتقال کر جائیں گے تب بھی زندہ ہوں گے. حضرت حیات و ممات کھانے پینے کا نام نہیں ہے، ایمان کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے. مرنے کے بعد بھی انسان زندہ اگر عقیدہ درست ہے. حضرت اب یہاں پہ جو دوسروں میں جواب دینا چاہتا ہوں، آئیے ذرا دیکھیں سر الشہادتین کے اندر شاہ محدث دہلوی نے پوری بحث کی. سر الشہادتین، دو شہادتوں کا فلسفہ، دو شہادتوں کا فلسفہ. وہ کہتے ہیں شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سری ایک علنی، ایک چھپی ہوئی شہادت ایک کھلی ہوئی شہادت. ہڈن شہادت اینڈ اپیرنٹ شہادت. ہڈن شہادت زہر سے ہوتی ہے اور اپیرنٹ شہادت، کھلی شہادت تلوار سے ہوتی ہے. کیا دو طرح کی شہادتیں ہیں. کیا رسول خدا کو انبیاء کے پاس جتنی اللہ نے معجزات دیے تھے، جتنے مقامات دیے تھے، وہ سارے رسول خدا کے پاس. شاہ محدث دہلوی اہل سنت کے بہت بڑے مورخ اور محدث مانے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سارے کے سارے وہ معجزات رسول خدا کو دیے، لیکن ایک چیز جو اللہ نے بہت سے انبیاء کو دی وہ شہادت تھی. رسول خدا کو شہادت نہیں دی. پھر وہ خود ہی کہتے ہیں لیکن اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے دیے، ایک حسن دوسرے حسین. کا شہادت کی دو قسمیں ہیں،
چھپی ہوئی شہادت، کھلی ہوئی شہادت. اللہ نے دونوں نوازوں کو، ایک کو چھپی ہوئی شہادت دی، دوسرے کو کھلی ہوئی شہادت. پھر وہ کہتے ہیں ان دونوں نوازوں کی شہادتیں ان کی شہادتیں نہیں ہیں، یہ رسول خدا کی شہادت ہے. توجہ حضرات، یہاں تک تو تھا شاہ محدث دہلوی صاحب کا قول. وہ کہتے ہیں ان دونوں نوازوں کی شہادت ان کی نہیں ہے شہادت، بلکہ رسول خدا کی شہادت ہے. میں کہوں گا شاہ صاحب اگر یہ بات درست ہے کہ ان دونوں نوازوں کی شہادت ان کی نہیں رسول خدا کی شہادت ہے، تو پھر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے. دونوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے، رسول کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا. سے متعلق ہے ہم انہیں زندہ مانتے ہیں. ویسے اولیاء کو، عام افراد کو موت نہیں ہے، اولیاء کو موت نہیں ہوتی. اور جو شہداء ہیں ان کے لیے خداوند متعلق خود سے ایک بحث کی ہے جو انشاءاللہ میں کل پیش کروں گا. حضرات ہم اپنے ائمہ علیہ السلام سے توسل کے قائل ہیں، وسیلے کے قائل ہیں. خداوند متعلق جتنی بھی چیزیں نازل کی ہیں وسیلے کے ذریعے، اور جتنی چیزیں واپس جاتی ہیں جب وہ دیتا وسیلے سے ہے تو لیتا بھی وسیلے سے ہے. وہاں سے خداوند متعال نے نماز دی ہے، وہ ایک وسیلہ قرار دیا ہے، صلوات ہے، درود ہے، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں کہ جب یہاں سے جائیں گی تو پھر یہاں سے بھی ہر چیز وسیلے سے جانی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. حضرت وسیلے کو ہر انسان مانتا ہے. قرآن کی آیات سے خداوند متعال فرماتا ہے کہ میرے حبیب اگر آپ کفار سے پوچھیں گے بت پرستی کیوں کرتے ہو تو وہ کہیں گے بت پرستی نہیں کرتے، یہ بت ہمارے خدا نہیں، خدا ایک ہی ہے. ہم ان سب بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں. لیکن ایک فرق ہے کفار میں اور مسلمانوں میں، اہل ایمان میں کفار میں بنیادی فرق ہے. وہ خود وسیلہ بناتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں تو مان، اور اہل ایمان کو اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، خود کہتا ہے میں نے وسیلہ بنایا اس کے ذریعے آؤ. خود ساختہ وسیلے نہیں ہونے چاہیے، خدا ساختہ وسیلے ہونے چاہیے. اس نے بنا دی اسے کہا دیکھو یہ محمد والے محمد میں نے وسیلے بنائے ہیں، ان کے بغیر میرے تک نہ آنا. حضرات ہم ایک پورے سلسلے کے قائل ہیں، وسیلوں کے قائل ہیں. آئندہ دیکھیں ہمیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے. حضرت ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اپنے ایمان کو اتنا پختہ کرو، اتنا مضبوط کرو کہ کبھی تمہارے دل کے اندر شبہہ نہ آئے، شک نہ آئے، کیونکہ تمام تر انسان کی زندگی ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے. حضرت میں ہمیشہ کہتا ہوں اے کاش کہ انسان کے ایمان کا گراف جو ہے وہ صرف ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. انسان جو ہے اس کا گراف باقاعدہ ایک ویو کی طرف سے چلتا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے. محرم آتے ہیں عروج پہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب محرم سفر چلے جاتے ہیں دوبارہ دوبارہ آنے لگتا ہے، دوبارہ محرم آتا ہے عروج آ جاتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے عروج آ جاتا ہے. کوشش یہ کیجیے جب کسی معراج پہ پہنچ جائے تو جتنا ہو سکے وہیں پہ مینٹین رکھے، اسے وہیں پہ روک کے رکھیے، اور اگر نیچے جائے تو جتنا جلدی ہو سکے دوبارہ ایمان کو واپس اوپر لے جائے. حضرت میں دو مثالیں دیتا چلوں. وہاں پہ تاریخ میں حضرت حر کی مثال ہے، ان کا بھی ایمان کا گراف ایسے چلتا تھا، لیکن جب جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے نا تو بڑی بلندی پہ تھا، اور وہی شہادت نصیب ہوئی، اسی لیے آج تک ان پہ سلام ہے. شہداء کربلا میں ہو کر ایسے بہت سے افراد مل جائیں گے صحابہ رسول کے اندر کہ جن کا ایمان کا گراف چلتا رہتا تھا اور کسی بلند مقام پہ نہیں، بڑے پس مقام پہ جا کے ان کی موت واقع ہوئی. حضرت جس کی وجہ سے ایمان ظاہر ہو جاتا ہے. اب جتنا ہو سکے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے حسین ابن علی سے. حضرت یہاں پہ ایمان باقی رہتے ہیں. آئیے ذرا میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک قرآن کی آیت کی میں تفسیر پیش کروں گا، ولایت کے عنوان سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. بابا دبلا صلوات پڑھیں محمد حضرت سورہ توبہ کی آیات ہیں کہ وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ. خداوند متعال کہتا ہے کہ اے میرے حبیب ان کفار کو خداوند متعال آپ کے ماننے والوں کے ہاتھوں سے عذاب ان کو دے گا.
اب کچھ ایسے تلاش کیجئے کہ جن کے ہاتھوں سے خداوند متعال اپنے عذاب کو بھی نازل کرتا ہے، رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ حالانکہ جو میدان جنگ میں اترے تو خداوند متعال کہے جب یہ کسی کو قتل کر دے گا تو سمجھ لو عذاب الہی میں وہ مبتلا ہو گیا۔ جو اس کے ہاتھوں مارا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت صرف ایک ایسا ہے جس کے لیے خود ختمی مرتبت نے کہا جو ذوالفقار سے مارا جائے وہ جہنمی ہے، اور جو مومن کے ہاتھوں سے فنار ہوتا ہے۔ حضرت خود مومنین جس جنگ میں گئے ہیں، اور جب بھی آپ کہتے ہیں تو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، جبکہ مومنین نے سارے جنگ کے فتح کی، سبھی توجہ ہے میرے ساتھ؟ اگر انتظامیہ سن رہی ہے تو اگر کسی کی ہیٹنگ بند کر دے، کیونکہ میرے لیے کافی حیثیت ہے ہر انسان۔ ہمیشہ جنگ کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں فاتح بدر و حنین، فاتح بدر و حنین ہے امیر المومنین، یہ ہر جنگ کا نام نہیں لیتے، فاتح بدر و حنین کہتے ہیں۔ پہلی جنگ بدر ہے، آخری حنین ہے، پہلی سے لے کے آخر تک ساری جنگوں کے فاتح کا نام علی ابن ابی طالب ہے، ہر جنگ کے فاتح کا نام امیر المومنین ہے۔ اس لیے خداوند متعال کہتا ہے کہ اگر قدرت الہی کا نمونہ دیکھنا ہے تو علی کے ہاتھوں سے نظر آئے گا۔ یہ ید اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے۔ یہی کتاب التوحید اس کے چیپٹر نمبر 15 میں 15واں باب ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کا مولا یہ اللہ نے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، لسان اللہ، اللہ کی زبان عین اللہ، اللہ کی آنکھ، آیا اللہ جسم و جسمانیت رکھتا ہے یا اس کی آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ اللہ کا پاؤں، جس سے معاذ اللہ بعض اہل اسلام کے اندر یہ نظریہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے پاؤں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کیا یہ معاذ اللہ کیا نظریات ہیں؟ یعنی اللہ کا جسم ہے کہ نہیں؟ خبردار، جو جسم و جسمانیت کے قائل ہوگا وہ مشرک ہو جائے گا، خدا کا انکار کر دے گا۔ خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا تو کبھی یہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ عین اللہ، لسان اللہ، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے؟ کہا یہ اللہ اپنے اعضاء نہیں بتا رہا، جن کو ولایت دی ہے ان کی صفات بتا رہا۔ جن کو ولایت دے کے بھیجا گا وہ ہم ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے۔ کہ ہم یہ جو 12 امام ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دیکھنے کو اپنا دیکھنا قرار دیتا ہے، ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ کہ جس نگاہوں سے یہ دیکھتے ہیں اگر یہ کسی کو پسند کرے تو خدا اس کو پسند کرتا ہے، اگر یہ کسی کو رد کرتے خدا اسے رد کر دیتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں خدا کہتا ہے یہ میرا قول ہے، یہ جس کو عطا کرتے ہیں خدا کہتے ہیں یہ میں نے دیا ہے۔ یہ ید اللہ ہے، یہ عین اللہ، یہ لسان اللہ ہے۔ حضرت یہ صفات، یہی ولایت ہے۔ اگر یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، اسے ولایت سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ خداوند متعال جب کسی کو اپنی صفات سے منسوب کرتا ہے، معنون کرتا ہے، نسبت دیتا ہے، تو خداوند متعال ان کی ولایت کو سمجھا رہا ہے۔ 12 یعنی 14 معصومین علیہ السلام میں ان کے اندر صفات الہیہ کا ظہور ہے۔ میں باریکیوں کے اندر نہیں جا سکتا، کبھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ کسی ایک رائٹر نے اس طرح کے جملے لکھے، شبہات ذہن میں ایجاد کیے، اس کے بعد کہ بھی نہیں، صفات مظہر الہی کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کی صفات کا مظہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے، اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں پھر دوبارہ جب گھوم کے اپنے استاد سے سوال کیا، کہا یہ کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے کہ اللہ کی صفات کا مظہر کوئی نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کی صفات کا ظہور اس میں نہیں ہوتا؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ خدا کی صفات کا ظہور نہیں ہوتا، خداوند متعال کی صفات کا، توجہ ہے میرے ساتھ، خدا کی صفات کا ظہور ہے، صرف ان میں ہے جو خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔ اللہ کے نمائندوں کے اندر خدا کی صفات کا ظہور ہے۔ آئندہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرات سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ ایک مرتبہ سورہ برات کی آیات نازل ہوئیں، 11 آیات کا جب نزول ہوا تو جناب ختمی مرتبت نے ایک اپنے صحابی سے کہا جاؤ یہ آیات لے کے جاؤ اور اعلان برات سنا دو مکے والوں کو۔ وہ چلے، ایک مرتبہ دوبارہ آیات نازل ہوئی، ہے میرے حبیب یا آپ خود تشریف لے جائیے ان آیات کو پہنچانے کے لیے یا اس کو بھیجیے جو آپ سے ہو۔ پیغمبر اسلام نے صرف اور صرف پنجتن کے لیے اپنے علاوہ جو 4 ہیں پنجتن میں سے ان کے لیے کہا علی منی و انا من ہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کہا یہ آپ خود جائیے یا ایسے کو بھیجیے جو آپ سے ہو، جو آپ سے ہو۔ ایک مرتبہ کہا کہ یا علی آپ جائیے اس سے کہیے کہ آیات آپ کو دے دیں، ان کو واپس بھیج دیجیے، آپ جائیے جا کے مکے والوں کا اعلان برات سنا دیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین کہا کہ یہ آیت مجھے دے دو، رسول خدا نے کہا یہ کاغذ میرے پاس رہے گا۔ کہا یہ رسول خدا نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے یا رسول خدا نے کہا ہے؟ کہا جا کے رسول خدا سے پوچھ لے۔
وہ واپس آئے، کہا یا رسول خدا کیا بات ہے، آپ نے مجھے واپس کیوں بلایا، علی کو کیوں بھیجا؟ کہا میں نے نہیں بلایا، خدا نے تجھے واپس بلایا۔ کہا کہ ابن ابی طالب کو بھیج دیجیے۔ حضرت ایک مرتبہ سورہ براءت کی آیات کی تلاوت کے لیے علی ابن ابی طالب کو بھیجا۔ حضرت یہ میں خلاصہ کر رہا ہوں اپنے پورے کے پورے جو ولایت کا موضوع ہے، یہاں پہ سمجھ میں اگر آیا تو آیا، نہیں تو نہیں آیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین چلے اور چلنے کے بعد جب کسی نے سوال کیا تھا نا، کہا تھا یا علی آپ بتائیے کہ آپ جناب موسیٰ سے افضل ہیں یا نہیں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ اے ساسا اگر غور کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ باغی ہو گیا، طغیان گر ہو گیا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا رب انی قتلت منهم نفسا، پروردگارا میں نے ان کے ایک آدمی کا قتل کیا ہے، فاخاف ان یقتلونی، مجھے لگتا اس کے بدلے وہ مجھے مار نہ دیں۔ قتل کسی بے گناہ کا نہیں کیا تھا، مجرم کا کیا تھا، ایک قتل کیا تھا، پھر بھی کہہ رہے تھے میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجیے، پروردگار ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا، کہا کہ اور رسول اللہ نے دونوں نے مجھے حکم دیا والوں کا اعلان برات سنا دیجئے۔ تو کہا ساسا مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس کے گھر میں سے کوئی ایک آدمی میرے ہاتھوں نہ مارا گیا ہو۔ ساسا کوئی ایسا گھر نہیں تھا مکے میں جس کا کوئی ایک آدمی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو، لیکن ساسا نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول اللہ سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیجے۔ ساسا میں بڑے یقین کے ساتھ اطمینان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوا، مکہ ایک وادی ہے، چاروں طرف سے جو بھی آتا ہے اس کو پہاڑ پہ چڑھنا پڑتا ہے، پھر اترنا پڑتا ہے مکہ میں داخل ہونے کے لیے۔ اب موجودہ بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پرانے میں ایک وادی تھی۔ جیسے ہی مجھے آتا دیکھا مکے والے جمع ہونے لگے، کہا کہ وہی علی آ رہا ہے جس نے کسی نے کہا میرے باپ کو مارا تھا، کسی نے کہا چچا کو مارا تھا، کسی نے کہا بھائی کو، ماموں کو، ہر خاندان سے۔ جب سارے مکہ والے جمع ہونے لگے، میں بڑے اطمینان کے ساتھ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ جب سارا مکہ جمع ہو گیا، ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ ساسا جب ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کے اندر اترا تو لوگ میرا راستہ، میرے لیے راستہ چھوڑ رہے تھے، صفیں بنتی جا رہی تھی، میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، جیسے کعبے میں کشش سے مجھے کھینچ رہا تھا۔ ولادت کے بعد آج آیا ہے۔ ساسا ایک مرتبہ میں آگے بڑھا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا، میں نے کہا اے مکے والو، اللہ نے اعلان برات کر دیا ہے، رسول خدا نے اعلان برات کر دیا، میں علی بھی اعلان برات کرتا ہوں۔ اعلان برات یعنی تبرہ۔ کہ میں نے ایک مرتبہ آیات کی تلاوت شروع کی، کہ برات من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے برات ہے، رسول خدا کی طرف سے برات ہے۔ مکے والو، اللہ اور اس کے رسول نے حکم سنا دیا، تم پاک نہیں ہو، خانہ کعبہ میں نہیں رہ سکتے، باہر نکل جاؤ۔ مکے والوں سب کے سب نجیس ہو، میں نے اعلان سنا دیا۔ ایک مرتبہ سب نے اعلان سنا، کہا ساسا اب پتہ چلا کہ میں موسیٰ سے افضل کیوں ہوں۔ کہا ساسا جب میں خانہ کعبہ کی چھت سے مکے والے جماعت سے، ساسا ایک مرتبہ جب میں چلنے لگا نا تو جس طرح شیر اپنے شکار کو لے کے کھچار سے چلتا ہے، کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی اسے روکنے۔ شیر چلتا ہے، اپنے شکار کو لے کے کچھاڑ سے نکلتا ہے، کسی بکری کی ہمت نہیں ہوتی اس کا راستہ روک لے۔ کہ ساسا میں خانہ کعبہ کی چھت سے اترا، چلنا شروع ہوا، کسی مکے والے میں ہمت نہیں تھی میرے سامنے آ جاتا۔ ساسا میں نے سارے چہروں کو دیکھا، سب پہ خوف تھا، پھر میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، کوئی خوف نہیں تھا۔ جو دامنے عقل کو چاک کر نہیں سکتا وہ کبھی نور کا ادراک بھی کر نہیں سکتا۔ بغض حیدر کی نجاست وہ نجاست ہے جسے آب زمزم بھی کبھی پاک کر نہیں سکتا۔
توجہ ہے، میرے مولا فرماتے گا کہ ساسا جب ایک مرتبہ اترا اور چلنے لگا، سارے مکے والے اپنا راستے سے ہٹنے لگے. ساسا بڑے اطمینان سے چلا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا کہ ساسا اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں. ان کا ایک قدر تھا، اس پہ بھی تھا کہ کوئی ساتھ ہو. ساسا مکے کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں جس کا ایک میرے ہاتھوں قتل نہ ہو. ساسا مجھے کوئی خوف نہیں تھا، میں اکیلا تھا، نہ میں نے کسی سے کہا مدد کرو، میرے ساتھ چلو، کوئی مدد تو کرو. کہا ساسا بڑے اطمینان سے میں مکے سے نکلا اور چلنے لگا. کہا یا امیر المومنین یہ آپ کا مقام ہے؟ کہا ہاں. کہا یا مولا یہ بتائیے کہ عیسیٰ میں اور آپ میں؟ کہا کہ ساسا میں افضل ہوں. کہا ساسا اسی ایک وجہ سے. کہا ساسا جب حضرت عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب مریم خانہ کعبہ کے اندر تھی، بیت المقدس کے اندر تھی، باہر نہیں تھی. کہا قبلہ اول تھا، بیت المقدس کے اندر تھی. ایک مرتبہ وقت آیا ولادت کا، خدا نے متعلق کہا یا مریم اخرجی، اے مریم یہاں سے باہر تشریف لے جائیے. توجہ حضرات، کہا مریم یہاں سے باہر تشریف لے جائیے. ہاذا بیت العبادت بیت الولادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں. کہا ساسا میری ماں اندر نہیں تھی کعبے کے، کعبے کے باہر تھی. ایک مرتبہ طواف کے دوران خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی، اندر سے آواز ہے یا فاطمہ ادخلی. مقام ہے مومنین کا. کہا کہ ساتھ جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو ایک مرتبہ آواز آئی یا مریم یہاں سے باہر تشریف لے جائیے، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں. کہا ساسا جب میرا وقت ولادت قریب آیا تھا تو میری ماں خانہ کعبہ سے باہر تھی، پر ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، فاطمہ اندر تشریف لے آئیے. کہا ساسا مقابلہ مریم و فاطمہ بنت اسد کا نہیں تھا، مقابلہ میرا اور عیسیٰ کا تھا. جناب مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بھیجا گیا تھا، میری ماں کو میری وجہ سے اندر بلایا گیا تھا. یہ مقام ہے جناب مومنین کا، شان ہے امیر مومنین کی. حضرات یہ ہے ولایت علی میں مثال ہے. حضرات یہ ائمہ الاسلام کی ولایت ہے جسے سمجھنے کے لیے انسان کو بصیرت چاہیے، ان کی مدد چاہیے، نصرت چاہیے، وہ اللہ انسان سمجھ نہیں سکتا. حضرات ہمارے اگر تم نے ایک دلیل کے طور پہ کسی اور صحابی کی گواہی نہ دی تو تمہیں ابھی کوڑے لگا پڑا. انہوں نے ایک مرتبہ صحابہ کی طرف دیکھا، کہا تم میں سے بہت سے موجود تھے جب پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا گواہی دو. سب نے سروں کو جھکا لیا. حضرات حکومتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے ابو ذر کا کلیجہ چاہتا. کسی نے گواہی نہیں دی. کہا اگر مہلت دے میں گواہ لے کے آتا ہوں. کہا جاؤ اسے مہلت دے دو، گواہ لے کے آئے گا. آئے اسی در پہ جہاں آنا چاہیے تھا. دروازے پہ دستک دیے، مومن باہر نکلے، فوراً سینے سے لگایا. کہا ابو ذر واپس آ گئے. کہا یا علی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. کہا ابو ذر تمہیں مدد کی ضرورت اور علی نہ آئے. کہا چلو میں ساتھ ہوں. فوراً آئے. ایک مرتبہ آئے، یہ نہیں کہتے کہاں پہ کس سے حکومت سے ٹکر ہے کیا. حضرات ایسے مولا کے ماننے والے فوراً ساتھ نے کہا ابو ذر تمہیں ضرورت ہے میں ساتھ ہوں. آئے. کہا کہ علی میرے گواہ ہیں. کہا جو کچھ ابو ذر کہہ رہا ہے سچ ہے. تو تیسرے خلیفہ نے کہا کیا بات ہے علی؟ فیصلہ تب کیا جاتا ہے جب دونوں کی بات سن لی جائے. توجہ سارے من میں کی توجہ ہو. کہ یعنی فیصلہ دونوں طرف کی بات سننے کے بعد کیا جاتا ہے. آپ نے ایک طرفہ فیصلہ کیا، آپ نے صرف ابو ذر کی سنی فیصلہ کر دیا. کہ سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں. اگر تیری سنی تو میں نے ابو ذر کی بھی نہیں سنی. تو کہا فیصلہ کیسے کیا؟ کہ مجھے پیغمبر کا فرمان یاد ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا آدمی جتنا کہ ابو ذر. بس مجھے پیغمبر کی وہ حدیث یاد ہے، میں نے فیصلہ کر دیا، مجھے سننے کی ضرورت نہیں تھی. اب امیر المومنین سے کون، شیر خدا سے کون مقابلہ کرے. کہا ٹھیک ہے ابو ذر جا سکتے ہو. لیکن بعد میں کرفیو لگایا گیا، جناب ابو ذر کو ربضہ بھیجا گیا. بڑی سخت اذیت دی گئی. سارا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا، یہاں تک کہ جو ان کے گھر میں جانور اور پرندے تھے ان کو بھی باہر سارا سامان. کہا ابو ذر سب کچھ لے جاؤ، اب دوبارہ واپس مدینے کے آنے کی اجازت نہیں ہے.
ربضہ میں پانی کی کمی تھی، ایک علاقہ ہے جہاں پہ پانی کی بہت قلت ہے، آج بھی پانی کی کمی ہے۔ جب ان کو جناب بزرگ کو نکالا گیا تو بہت سب پریشان۔ پورے مدینے میں سب سے پہلے اسلامی کرفیو وہیں پہ لگا ہے، پورے مدینے میں کرفیو تھا، کوئی باہر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین پھر دوبارہ گھر سے نکلے، ساتھ میں امام حسن حسین تھے، حضرت عقیل تھے اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، یہ 5 افراد ایک مرتبہ آئے اور نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، مولا نے سینے سے لگایا، جناب بزرگ کو بہت بوسے دیے، کہا بزرگ تمہیں میں مبارک دیتا ہوں کہ تم نے حق کی خاطر قیام کیا ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے، نبی تمہارے ساتھ ہے، ولایت تمہارے ساتھ ہے۔ کہا اور جناب بزرگ زاروں قطار رونے لگے، کہا بزرگ زیادہ افسوس نہ کرنا، زیادہ وقت نہیں ہے، تم قریب جا کے حبیب خدا سے ملحق ہو جاؤ گے، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ پریشانی کی بات کیا ہے، کیوں گریہ کر رہے ہو؟ مولا نے بڑا خطبہ دیا، دلاسا دیا، اس کے بعد ایک جملہ کہا یا علی مجھے زیادہ افسوس آپ کی جدائی کا ہے، مجھے موت سے کوئی افسوس نہیں ہے لیکن آپ سے جدا ہو رہا ہوں، اب آپ کی زیارت سے محروم رہوں گا، اس لیے ایک بیٹی تھی جناب بزرگ کی جو بہت چھوٹی تھی اور ایک بیٹا، نام زر تھا، اپنی زوجہ بیٹے اور بیٹی کے ساتھ 4 افراد جناب بزرگ کو نکال دیا گیا، نکالا ربضے میں آ گئے۔ اب ربضے میں آنے کے بعد جناب بزرگ نے کام شروع کیا، کھیتی باڑی دوبارہ شروع کی۔ بیٹے نے کہا بابا بوڑھا باپ ہو اور جوان بیٹا موجود ہو، کبھی جوان بیٹا برداشت کرے گا کہ بوڑھا باپ کام کرے؟ بابا آپ آرام کیجیے، میں پانی نکالوں گا، میں کھیتی باڑی کروں گا۔ لیکن پانی کی کمی تھی، اگر جب جناب بزرگ کا بیٹا خدمت کرتا رہا نا تو اسی دوران جناب بزرگ کے بیٹے زر کا انتقال ہو گیا۔ انہیں خدمتوں کے دوران چند مہینے کے اندر جناب بزرگ کے بیٹے زر کا انتقال ہوا۔ اب ایک بیٹے کی شہادت کو برداشت کرنے کے لیے کسی حسین کا کلیجہ چاہیے، جناب بزرگ برداشت نہ کر سکے، بہت روتے تھے، ایک بات دہراتے رہتے تھے، اے بیٹا زر جانے کہ ہمارے دن سے چلا تو گیا۔ جملے کی وجہ سے خداوند متعال نے ان کے بیٹے کی مغفرت کر دی، درجات کو بہت بلند کر دیا۔ کہا کیوں؟ کیا جملہ کہا تھا؟ ایک جملہ کہا، جب بیٹے کی قبر کو کھودا اور تیار کیا، اس میں کفن دے کے بیٹے کو دفنا دیا۔ ایک بوڑھے باپ کا جوان بیٹے کو دفنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن گھر میں ایک ماں تھی، ایک بیٹی، تو اس لیے باپ کو دفنانا مجبوری تھا۔ ہمارے شریعت نے منع کیا ہے باپ بچوں کو نہ دفنائے، حرام نہیں ہے۔ کہا کیوں نہ دفنائے؟ کہا کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ بچوں کو دفنائے، اس لیے دوسرے آگے بڑھیں کہ نہیں آپ پیچھے ہٹ جائیے ہم دفنائیں گے، دوسرے لوگ آگے بڑھیں۔ حضرات یہاں پہ جناب سید الشہداء کا مقام دیکھیں، کتنی غربت کا عالم ہے کہ خود جناب سید الشہداء تدفین کرتے ہیں۔ اب حضرائیں دیکھیں جناب بزرگ کا مقام، جناب بزرگ نے بیٹے کو دفنایا، دفنانے کے بعد قبر پہ بیٹھے اور جملہ کہا پروردگارا اس کے کچھ حقوق تجھ پہ تھے، کچھ مجھ پہ تھے، کچھ میرے حق ادا کرنے تھے۔ پروردگارا میں مخلوق ہوں، میں بندہ ہوں، میں نے اپنے سارے حق معاف کر دیے، پروردگارا تو خالق ہے، تو بھی معاف فرما دے، معصوم فرما دے گا۔ اس ایک جملے کی وجہ سے خدا نے کہا ہے گزر جا تیرے بیٹے کا حساب کتاب نہیں، تو نے اتنا بڑا جملہ کہا کہ جناب بزرگ تربیت یافتہ تھے پیغمبر کے مومنین کے۔ کہا کہ پروردگارا میں نے اپنے حق معاف کر دیے، تو بھی اپنا حق معاف کر دے، دفنا دیا۔ حضرات لیکن بیٹے کی شہادت موت برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کلیجہ چاہیے، کسی لیلا کا کلیجہ چاہیے۔ جناب ابو ذر غفاری کی زوجہ روتی رہتی تھی، گریہ کرتی رہتی تھی، قبر پہ بیٹھی روتی رہتی تھی۔ کہا بیٹا جانے کے تو ہمارے دن سے تو کیسے چلا گیا؟ بس یہ روتے روتے جناب بزرگ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ جناب بزرگ نے زوجہ کو دفنایا، بس ایک مرتبہ خود کمزوری محسوس کرنے لگے۔ ایک مرتبہ اپنی بیٹی نے، ان کی بیٹی نے کہا کہ بابا یہ آپ نے کیا عالم بنا رکھا ہے؟ کہا کہ بیٹی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے حبیب خدا رسول خدا نے وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ ابو ذر جب تمہارا انتقال ہوگا نا تو کوفے کے سب سے جو اچھے مومنین ہیں وہ تمہارا غسل و کفن کریں گے، وہ دفنائیں گے۔ بس یہ جملہ کہا بابا لیکن مجھے کہیں پہنچا دیجیے، انگلی پکڑی بیٹی کے ساتھ چلنے لگے۔ کہا بیٹی آؤ میں تمہیں کسی شہر پہنچا دیتا ہوں۔ ابھی کچھ دور چلے تھے کہ جناب ابو ذر کمزوری کی وجہ سے زمین پہ گر گئے۔ بیٹی نے ایک مرتبہ بابا کو سہارا دے، کہا بابا تھوڑی سی ہمت کیجیے، بابا میں بہت چھوٹی ہوں، میں آپ کو کہاں لے کے جاؤں گی؟ بیٹا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر اسلام کا وعدہ ہے، بس بیٹی ایک کام کرنا، جب میں مر جاؤں نا تو جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا اس راستے میں بیٹھ جانا، جو قافلہ گزرے روک کے کہنا یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے۔ حضرات ایک مرتبہ جناب بزرگ کا انتقال ہوا، بچی کچھ دیر روتی رہی، پھر ایک مرتبہ باپ کے چہرے پہ کپڑا ڈالا اور راستے میں آ کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بیٹھی رہی، اچانک دیکھا قافلہ آ رہا، جناب مالک اشکر تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، بڑے بزرگ ماننے والے رسول خدا کے اور المؤمنین کے۔ ایک مرتبہ قافلے کو کہا اے قافلے والوں رک جاؤ، یہاں صحابی رسول کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے،
کسی نے غسل و کفن نہیں دیا، کسی نے نہیں دفنایا، سارے ایک مرتبہ زاروں قطار انہوں نے کہا صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے۔ حضرت حضرت کچھ دیر کے لیے اس بچی کو ہٹائیے، ایک 4 برس کی اور بچی کو لائیے، وہ بچی کربلا میں بیٹھی کہہ رہی ہے صحابی رسول نہیں، نواسہ رسول کا جنازہ پڑا ہے، اے مسلمانوں تو ہمارے میں مدد کرو۔ مسائل کی طرف آ گیا، میں کسی میں شروع کے سامنے بڑے بڑے تاریخ میں واقعات ہیں جہاں بڑے بڑے مظاہر ہیں۔ آج آپ نے جناب علی اکبر کا غصہ دینا ہے نا، جناب بزرگ کیا میں نے آپ کے سامنے جملے پیش کیے ہیں، تصور کیجئے گا کیا مقام ہے جناب بزرگ کا، لیکن آج میں پیش کروں کچھ جملے مصائب کے۔ جناب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جناب علی اکبر جیسے جوان کو ساتھ لائے ہیں۔ جناب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کسی نے، کہا مولا دنیا کی سب سے بڑی لذت کیا ہے؟ حضرات ابھی آخری ایام ہیں، بس کلی شب عاشور ہے، پھر یا قسمت یا نصیب نہ جانے ہمیں سے کون اگلے برس ہوگا کون نہیں ہوگا۔ آج ایک مومن کو دفنا کے آئے ہیں، بڑا اچھا دن لیا نا اس مومن نے، 8 محرم کو دفن ہوا، کیوں نہ حضرت عباس کی شفاعت نصیب ہو۔ آئے حضرات میں پیش کروں، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کروں گا، آپ میرے ساتھ کہیے گا حضرات آج رات اس کو کسی کو پرسہ نہیں دینا، خود امام حسین کو پرسہ دینا ہے۔ مولا آپ کا علی اکبر دنیا سے گیا ہے، مولا آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ جوان بیٹھے ہیں، خدا سب جوانوں کی جوانی کو سلامت رکھے۔ آج بڑی عقیدت سے پیش کرتا ہوں جناب علی اکبر کی بارگاہ میں مصائب کو، ذرا سنیں گے بھی تو دیکھیے گا۔ امام صادق سے پوچھا، میں بڑے آرام سے سنوں گا، امام صادق سے پوچھا کہ مولا دنیا کی سب سے بڑی لذت کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ کسی انسان کا ایک بیٹا ہو، آنکھوں کے سامنے جوان ہو اور ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہنستا بستا رہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی لذت ہے۔ کہ مولا دنیا کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ کہ جب وہی جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے مر جائے، کہ جب وہی آزمائش ہے۔ اگر میں کسی پیش کروں گا آپ کے سامنے، کربلا کے میدان میں ایک جوان ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بیویوں کو بڑی محبت ہے۔ ایک مرتبہ آئے جناب علی اکبر، کہا بابا مجھے اجازت ہے، کہا بیٹا سب شہداء کربلا کو نا جناب سید الشہداء سے اجازت لینی چاہیے، لیکن جناب علی اکبر کو 4 ہستیوں سے اجازت لینی چاہیے۔ ایک جناب سید الشہداء سے، مولا نے کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ جا کے پھوپھی زینب سے اجازت لے لو۔ کہا اچھا بابا ابھی میں پھوپھی اماں کے پاس جاتا ہوں۔ کہا بیٹا اس کے علاوہ اپنی ماں لیلا سے اجازت مانگنا۔ کہا بابا اور کس سے؟ کہا اپنے بھائی سید سجاد سے۔ اب 4 ہستیوں سے اجازت لینی ہے جناب علی اکبر کو۔ حضرات ایک مرتبہ آئے، سب سے پہلے کہا کہ جناب زینب کبریٰ کا مقام زیادہ ہے، ان کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں اجازت ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے رو کے دیکھا، کہا بیٹا علی اکبر میرے جگر کی ٹھنڈک، بیٹا ماں سے اجازت مانگو، میری اجازت کی ضرورت نہیں۔ کہا بابا نے کہا پہلے آپ سے اجازت مانگو، اب میری طرف سے اجازت ہے۔ آئے ماں کے پاس، آئے جناب لیلا کے پاس، مجھے نہیں معلوم کس الفاظ سے کس طرح سے پیش کروں میں الفاظ کو۔ جناب لیلا کے پاس آئے، کہا ماں مجھے اجازت ہے، اجازت کے لیے جانا چاہتا ہوں، حاضر میں تمہیں کو پیش کروں گا۔ اللہ ہم نے ماں کو دیکھا ہے، اگر بیٹا دیر سے گھر آئے ماں کئی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، نہ جانے میرا لہتے جگر کہاں رہ گیا ہے، نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا، ابھی تک گھر نہیں آیا۔ اگر بچہ دیر سے آئے تو ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ آتی ہے، اور اگر کوئی علی اکبر جیسے بیٹے کی ماں ہو اور بیٹا کہے ماں مجھے مرنے کی اجازت دے نہیں ہوئی، کہا جناب لیلا نے کہا بیٹا پردیس میں مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، بیٹا تو میری آخری کمائی ہے، بیٹا میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتی، بیٹا میں تجھے دیکھتی ہوں تو میری زندگی ہے، میں تیرے بغیر نہیں جی سکتی۔ حضرت اب ایک جملے کو پیش کروں گا، ماؤں سے درخواست ہے جملے میں غور کیجیے گا۔ جناب علی نے جملہ کہا اماں اب میں اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں میں جملہ کہوں گا، اماں اگر روز قیامت میری دادی زہرا نے آپ سے پوچھا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا لیکن تم نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں کیا جواب دیجیے گا میری دادی زہرا کو؟ توڑنے لگی جناب لیلا کا علی اکبر میں سمجھ گئی، بیٹا میں نے اجازت دی۔ حضرات ایک مرتبہ بیٹا دیکھیے گا، جناب لیلا نے دونوں باہیں ڈالی، تڑپ کے مجھے آسر ہونے لگی،
جہاں پہ ایک بیمار زمین پہ لیٹے ہوئے تھے. میں کیسے مشہور ہوا روضۃ الشہداء کی روایت ہے. جناب علی اکبر نے قدموں سے بوسے دینا شروع کیے, چومتے ہوئے ہاتھوں سے چہرے پہ آ گئے. جیسے ہی پیشانی کا بوسہ دیا نا اور آنسو ٹپکنے لگے, امام سجاد کو افاقہ ہوا کہ بھیا ان پر کیا مصیبت آن پڑی ہے, اس طرح سے میرے بوسے دے رہے ہو. ایک جملہ کہا جناب علی اکبر نے کہا بھیا سید سجاد ہمارے بابا تنے تنہا رہ گئے, اب کوئی نہیں رہا, میں شہادت کے لیے جا رہا تھا, آپ سے ملنے آیا ہوں. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے گلے سے لگایا کہ بھیا علی اکبر اگر مجھے اجازت ہوتی میں بھی شہادت دیتا. اللہ اکبر, بس میں نے بڑا مختصر کر رہا ہوں, اجازت لی. اگر میں آج بخل نہیں کروں گا پڑھنے میں شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر میں نے بھی شہادت شروع نہیں کی ہے. ایک مرتبہ جناب سید سجاد کے خیمے سے مسورات کے خیمے میں آئے, کیونکہ وہی آخری خیمہ جناب سید سجاد کا تھا. وہاں سے مسورات کا آگے تھا اور سب سے اگلا جو خیمہ تھا امام حضرت عباس کا تھا. آئے جب مسورات کے خیمے میں دوبارہ آئے, راوی ہے حمید ابن مسلم جو اہل سنت کا راوی ہے, شیعہ راوی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں باہر کھڑا دیکھ رہا تھا نا, بس میں نے ایک شہید کو دیکھا, جب بھی وہ خیمے سے باہر نکلنے کے لیے پردہ ہٹاتا تھا کوئی پردہ چھڑا کے گرا دیتا تھا. میں نے دیکھا 7 مرتبہ پردہ اٹھا, 7 مرتبہ پردہ گرا. میں نے پوچھا حسین سے کیا بات ہے, یہ باہر کیوں نہیں آتا؟ کہ کبھی بھوپی لپٹ کے روتی ہے, کبھی بال لپٹ کے روتی ہے, کبھی بھوپی لپٹ کے روتی ہے. مجھے نہیں پتا میں کیسے پڑھوں گا, مجھے نہیں پتا